الشيطان الرجيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک زبردست نصیحت، وہ کیا نصیحت ہے اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ کسی بات سے روکنا ہونا تو خبردار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب نہیں۔ انہا دراصل یہ تذکرتن ایک نصیحت ہے، فمن تو من جو شاء چاہے، شاء ماضی ہے اس نے چاہا، یہ من چونکہ شرطیہ ہے اس لیے شاء کا ترجمہ حال میں کریں گے۔ فمن شاء تو جو چاہے، ذاکرہ ذاکرہ لفظی ترجمہ ہے اس نے یاد کیا، چونکہ من شرطیہ ہے اور یہ جواب شرط ہے تو اس کا ترجمہ بھی حال میں کریں گے، ذاکرہ یاد کر لے، ہو اسے، فمن شاء تو جو چاہے، ذاکرہ یاد کر لے، ہو اسے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یہ کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو جو دین سیکھنا چاہتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، اس پر ایسے بندے کو ترجیح دی جائے جس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، کلا بالکل نہیں، ہرگز نہیں، انہا حقیقت ہے کہ یہ تذکرتن ایک نصیحت ہے، فمن تو جو شاء چاہے، ذاکرہ یاد کر لے، ہو اسے۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو لوگ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ان پر ایسے لوگوں کو ترجیح نہ دی جائے جن کی اسلام سے کوئی رغبت دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اس کو اور وسیع کر کے دیکھا جائے تو جو مسلمان معاشرے ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان پر ایسے ممالک کو ترجیح نہ دی جائے جو اسلام مخالف نظریات رکھتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔